خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس محرم میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھ سکیں، اور ان ایام میں کہ جو خدا نے ہمیں رزق کے طور پر عطا کیے ہیں، یہ رزق معنوی کہ جو ہر سال آسمان سے ایک دسترخوان کھلتا ہے، اس دسترخوان سے ہم کچھ حاصل کریں اور پھر روز عاشورہ ہم بھی اپنے آپ کو پاک کر کر امام حسین کے کاروان میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیں بہرحال یہ چند دن کوشش کرنی ہے اور سب نے مل کے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم کسی ایک مقام پہ حاصل کریں۔ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا، اس کے لیے اولیاءوں وصیاؤں کو بھیجا۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس کی محبت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ کسی نقصان میں رہے۔ پروردگار نے جہاں قرآن میں انسان سے اگر کچھ مانگا بھی ہے تو اس لیے نہیں مانگا کہ خدا کو ضرورت ہے۔ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں۔ لیکن کیوں مانگ رہا ہے خدا؟ یہ وہ آیات کہ جہاں پر پروردگار سوال کر رہا ہے، یہ وہ آیات کہ جہاں پر رسول کے ذریعے سے سوال کروایا جا رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں قل لا اسألکم، میں تم سے جو سوال کر رہا ہوں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے مودت کے۔ اب یہاں پر بھی جو رسول خدا مانگ رہے ہیں، رسول خدا سائل نہیں ہے۔ سائل وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت لے کر آتا ہے، مگر رسول خدا کو حاجت کی ضرورت ہے۔ محبوب ہے، پروردگار ہے، مقصد کائنات ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کیوں لے کر؟ یہ جتنے بھی سوال قرآن کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کو کیا ہے؟ قرض دو، مگر خدا مقروض ہے، خدا نہ راستہ۔ خدا کے خزانوں میں کمی ہے کسی سے؟ جو ہمیں دیا ہے وہ بھی خدا نے دیا ہے۔ اب اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 39 سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں سے خدا جو ہے وہ کچھ مانگتا ہے تو تم بخل نہ کرو، یعنی کنجوسی نہ کرو، اور جو بخل کرتا ہے وہ اصل میں اپنے نفس سے، اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے۔ خدا تمہارے مال تم سے نہیں مانگ رہا، بس اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ خدا کہہ رہا ہے میری راہ میں انفاق کرو۔ یہ راہ میں انفاق مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ کیوں سوال ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک در کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ایک دروازے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ رسول خدا کو پروردگار نے بھیجا، اس لیے انبیاء کو بھیجا کہ مخلوق کو اس دروازے کے ذریعے سے کمال کی طرف لے کے جائے۔ یہ جو سوال رسول کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں اس پوری دنیا کے شور شرابوں سے بچا رہا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں چاہ رہا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جو میں تم سے مانگ رہا ہوں یہ تمہاری بقا کے لیے ہے۔ یہ جو میں تم سے مودت مانگ رہا ہوں اپنے قربا کی، اپنے گھر والوں کی، یہ تمہاری بقا ہے۔ اس میں چھوڑ دو، نہ دو محبت، کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں یہی ان ساری چیزوں کے پیچھے ہے کہ خدا جب کچھ چاہتا ہے تو وہ انسان کو کمال پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ماہ محرم بھی اسی طرح ایک ریپیٹیشن ہے، ایک تکرار ہے۔ یہ ہر سال آ کر یہی دعوت دے رہی ہے، آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ خدا تمہیں کسی مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ خدا لے کے جانا چاہتا ہے۔ کیسے آؤ؟ کس طرح آؤ؟ آ جاؤ۔ کمال پہ لے کے جانا خود حسین ابن علی کا کام ہے۔
یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ روز عاشور، شب عاشور، کئی لوگ تھے جو آخر میں آئے، وہ کہاں چلے گئے، وہ کس مقام پہ پہنچ گئے، آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے عزیزان محترم۔ لیکن کیا وجوہات ہے کہ انسان اتنی بڑی دعوت کے باوجود انسان دعوت کو قبول نہیں کر رہا؟ اتنی بڑی دعوت ہے، قرآن مجید پروردگار کی کتاب ہے، محکم کتاب ہے۔ خدا کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے واضح بیان کر دیا، اپنی آیتوں کو روشن کیا ہے تمہارے لیے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی قرآن کی آیات؟ کیوں نہیں انسان سمجھتا؟ کیونکہ قرآن کو اپنے وجود میں پیوست کرنے کے لیے وجود پاک چاہیے، پاک۔ ہر کوئی، خود قرآن کہہ رہا ہے، وہ جو حقیقت ہے قرآن ہے، اس کو نہ پہاڑوں نے لیا، نہ کوئی اور چیز تحمل کر پائی، وہ قلب پیمبر پر اترا ہے۔ قرآن جو حقیقت ہے، اسی کو بہت نیچے لے کر خدا نے اس صحیفے کے ذریعے، یہ جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے،